اور ایک بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ہم آئینہ مفتی بن کر جائیں گے، ایک تو یہ کہ ہمیں معاشرے پر ہم علماء میں بھی علماء سمجھیں اپنے آپ کو، پھر وہی بات تکبر کے لیے نہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کے لیے۔ تکبر کبھی نہیں، کبھی بھی نہ ادنا، ہم رہیں گے لوگوں کے ساتھ اس طرح، یہ نہ ہو کہ بے ڈھنگا پن نہ ہو، اور اس طرح کیا کہتے ہیں اسے، ایک ایسی کیفیت کہ جس سے آدمی بالکل کیا معلوم ہو کہ وہ غلط کام کرتا ہوا اور مروت کے خلاف، اس طرح کام تو نہ ہو، لیکن عام آدمی کی طرح ہم رہتے ہوئے ہم کیا بنیں گے، بہتر سے بہتر اپنے آپ کو ہم بنائیں گے۔ تو علماء میں بھی ہم کیا ہیں، علماء ہے نا، ایک عام لوگوں کے لیے ایک عالم بھی، بہت سارے علماء ہمارا خیال ہے کہ رجوع کرتے ہیں معاملات میں، کس سے رجوع کرتے ہیں، مفتی رجوع کرتے ہیں، مفتی سے بیٹھتے ہیں، یہ مسئلہ کیا فلاں سے کیا، کہ ہم علماء میں بھی کیا ہو گئے، علماء ہو گئے۔ تو ہمیں وہ تمام جتنے بھی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا معاشرے میں ہم صرف مسئلے کی آمد کا یا مسئلہ پوچھنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں، یہ تو ہر عالم کی ذمہ داری، ہر عالم کی تو خیر اور بڑی وہ ہستی ہے، پر مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں، کیوں اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کیوں ایک ابتداء کا ماحول ہو رہا ہے، کیوں دین کے تعلق سے نعوذ باللہ ہمیں کہتے ہوئے بھی جو ڈر لگتا ہے کہ وہ سیکنڈ کلاس یا نعوذ باللہ وہ تیسرے درجے کی چیز ہے۔ پہلے تو ہماری اپنی خواہشات، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری اپنی آزادیاں اور ہمارے اپنے تمام تماشے ہیں، بےہودہ قسم کے لفظ قسم کے، ہمیں کبھی یاد آ جائے تو اللہ کے دین کو بھی اختیار کر لیں گے۔ کیوں یہ ذہنیت بنتی جا رہی ہے؟ یہ تو مثال پیش کرتے ہیں کہ طلاق کے واقعات پر ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیں گے، طلاق واقع ہوئی نہیں واقع ہوئی کیا فرق، لیکن طلاق کے واقعات پیش ہی کیوں آتے ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ، ہر مفتی اس چیز کو اپنی ذمہ داری سے، کہ جو چیز واقع ہونے کے بعد میں اس چیز کو کیا کیا جائے، اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیا جائے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، جو کہ تمام مفتیان کرام کرتے ہیں قریب قریب۔ لیکن اس میں شاید 10% بھی ہوں یا نہ ہو، اللہ عالم، کہ وہ چیزیں واقعی کیوں ہو رہی، کیوں طلاق دی جاتی، کیوں عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ اس طرح رہنا نہیں چاہتی، کیوں وہ ایک نفرت کا سے ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، میاں بیوی کی زندگی حجیرن کیوں بنی ہوئی، کیوں وہ باہم اعتماد نہیں۔ ان تمام کیوں کو حل کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم معاشرے کے اندر گھس کر رہیں، جس طرح عریف القوم کہا گیا، قوم کی اندرونی حالت کو جاننے والا، ہم عرفاء القوم بھی بنے، قوم کی اندرونی حالت جاننا، اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کے رازوں کو اپنے پاس رکھیں اور خدا نخواستہ کبھی ان کو استعمال کریں، نہیں جاننا، اس لیے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم کیا ہیں، خیر خواہ ہیں، ہم ہر ایک کا بھلا چاہتے ہیں، تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک مفتی جو ہے وہ خیر خواہ رہے، اس لیے لوگ آ کر اپنے نازک اور حساس مسائل پیش کریں، انتہائی نازک گھریلو قسم، جس میں کسی ایک چیز کو اگر اس نے کبھی بیان کر دیا تو ہو سکتا ہے گھر کے گھر اجڑ جائے اور ٹوٹ جائے، تو اسے کیا رہنا ہے، انتہا درجے کا دیانتدار اور ایماندار، جسے نصح کے جانب، انتہا درجے کا خیر خواہ، اس کے لیے انتہائی مخلص۔ اور اس طرح کوئی چیزیں جو لوگ اس سے آ کر سوال وغیرہ کرتے ہیں، ان چیزوں کی وہ کسی کو ہوا تک لگنے نہیں، اپنی بیوی تک کو نہ بتائے، اور فلاں ہے تو اپنی ماں تک کو، اس سے کہ ان سے غیر متعلق، وہ آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ اس کے لیے کیا ہے، امین ہے، انتہا درجے امانت دار اور انتہا درجے مخلص، انتہا درجے خیر خواہ۔ اور اس کے ساتھ وہ خود جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ کہاں سے وہ پانی مر رہا ہے، جس کی وجہ سے جڑ سوکھ رہی ہے، جس وجہ سے درخت پہ درخت کیا ہو رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کا نام قرآن کریم کے بلیغ الفاظ میں انذار، آگاہ کر، متنبہ کر، خطرات ہونے سے پہلے، یہاں بات کہی تھی، خطرات سے پہلے اس کی بو سونگ لینا، یا کم سے کم خطرہ آنے کے بعد میں تو اللہ کے بندو آدمی بو سونگ لے کہ جو خطرہ وہ آ رہا ہے،
اور قرآن کریم نے دونوں طرح کے علاج بتایا، یعنی دونوں طرح کے تعلق سے رہنمائی کی. تو وہی طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہم، یہ آخر لاسٹ نتیجہ ہے نا، دونوں میں نہ چاہتے ہو آخر میں دونوں لڑ پڑے. جب قتل تک نوبت آ گئی تو اس وقت بھی ہمیں اصلاح کرنا سب کو، اور اس میں بھی صحیح چیز کیا وہ بتانا ہے ہماری ذمہ داری. اور وہاں تک نوبت نہ آئے سبب ہی تو ظاہر ہے. یا الذین لا یسخرون من قوم عسى، یہ ازالہ اسباب نہیں. ولا نساء من نساء يكون خيرا ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك يا الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. یہ سب ازالہ اسباب ہے کہ اقتتال تک نوبت نہ پہنچے، وہ سبب ہی پیدا ہونے نہ دیا. تو ہمیں طلاق کے مسائل بھی حل کرنے ہیں، اور طلاق پر نوبت پہنچے ہی نہ، یہ بھی امت کے سامنے ایک حل پیش کرنا بھی، ایک نمونہ پیش کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے ہماری.